إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس پہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور عام انسانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں، اچھے کاموں پر جنت کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، خیر کا وعدہ، اور برے کاموں پر سزاؤں کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ اچھی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اور ازل سے لے کے ابد تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، یعنی قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تقوی یہ تمہارے اپنے رب کی وصیت ہے، اور ہر انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوم کو، اپنی امت کو وصیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے اور تم سے پہلے جو امت تھے، ہر امت کو نبی نے تقوی کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان کی کامیابی کا راز تقوی ہے، رزق کے دروازے اور اس کی کنجی تقوی میں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کہی ہے، بڑی اہم بات اور بہت ہی غور اور فکر کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو انسان مختلف راستے سے کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں،
کبھی انسان اپنی محنت کے بلبوتے پہنچتا ہے، کبھی انسان کسی کی سفارش اور شفاعت سے پہنچتا ہے، کبھی انسان اپنے عہدے، منصب یا اپنے باپ دادا کا حوالہ دے کر پہنچتا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر تو کامیابی کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہم انسانوں کے لیے ایک حقیقت کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہے اور بتا دینا چاہتا ہے، اور کہتا ہے اس بات کو ذہن کے اندر بیٹھا لو تاکہ تم کسی بھی طرح کی کسی بھی غلط فہمی کی شکار نہ ہو، اور کل قیامت کے دن تم کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش نہ کر سکو۔ اللہ نے کہا کہ کامیابی کا راز، آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے انسان کا اپنا خود کا عمل۔ انسان کا اپنا عمل ہی انسان کو آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف راستے سے، مختلف طریقے سے کامیاب ہو جائیں، کسی کی سفارش سے کامیاب ہو جائیں، شفاعت سے کامیاب ہو جائیں، حسب و نسب سے کامیاب ہو جائیں، عہدے منصب کا حوالہ دے کر کامیاب ہو جائیں، باپ دادا کی جائیداد، پراپرٹی اور ان کے عہدے کا حوالہ دے کر آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، لیکن یاد رکھو کہ آخرت میں جو دوڑ ہے، جو بھاگ ہے، اور جو دوڑ آخرت میں ہونے والی ہے، جو مسابقہ، جو مقابلہ ہونے والا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، اس دوڑ کو تمہیں اور ہمیں اپنی رفتار سے مکمل کرنی پڑے گی۔ وہاں ہمارے لیے کوئی دوڑنے والا نہیں ہوگا، وہاں ہمارے لیے کوئی بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہاں ہماری سفارش کرنے والا اللہ رب العزت کے مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارا اپنا عمل ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہوگا۔ یہ بات اللہ نے کہا کہ انسان سمجھ جاؤ اور کسی بھی طرح کی غلط فہمی کی شکار مت ہونا، وہاں پھر کوئی عذر اور کوئی بہانہ پیش مت کرنا۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تیسری بات بتائی، کہا کہ دو چیزوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ دنیا کے اندر۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ایک شیطان، اس کی ذریت کے دھوکے سے بچا کے رکھو۔ اس کی ذریت کا جو مشن ہے، شیطان کو جو ہدف ہے اس دنیا میں، ابلیس کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تم کو ناکام کر دے، آخرت میں تم ناکام ہو جاؤ۔ دنیا کی کامیابی کا جھانسا دے کر، دنیا میں بڑے بڑے خواب دکھا کر، اچھی اچھی امیدیں دلا کر وہ تم کو آخرت میں ناکام کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے دھوکے سے آگاہ رہو۔ اور ایک دوسرا دھوکہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے کہا کہ متاع الغرور کا، دھوکے کا سامان کہا، اور یہ بات جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب موت انسان کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، موت جب انسان کے زندگی کے دروازے پر کھڑی ہو کر دستک دیتی ہے کہ میں اب آنا چاہتی ہوں اور تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں، اب تمہارا معاملہ یہیں پر ختم ہے، جب موت انسان کے سر پر کھڑی ہو جاتی ہے تب انسان جب پلٹ کر اپنے عہدے کی طرف دیکھتا ہے، اپنے منصب کی طرف دیکھتا ہے، اپنے خاندان کی طرف دیکھتا ہے، اپنے خاندان کے ان افراد کی طرف دیکھتا ہے جو دنیا میں اس کی حمایت میں لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میرے حسب و نسب کا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میرے خاندان کا ہے، رشتہ دار ہے، یہ سب کچھ کہہ کر جو لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جب پلٹ کر ان ساری چیزوں کو دیکھے گا، مکان کو دیکھے گا، عالیشان عمارتوں کو دیکھے گا، بلڈنگوں کو دیکھے گا، تب اس کو پتا چلے گا کہ واقعی میں اللہ رب العزت کا جو کچھ وعدہ تھا وہ وعدہ سچ ہے۔ دنیا تو دھوکے کی سامان ہے، دنیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کی پوری کائنات، پوری دنیا ایک کھلونا جیسی ہوتی ہے، کھلونے کے درمیان بچہ بیٹھ کر کسی بھی دنیا کے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، وہی کھلونا اس کے لیے سب کچھ ہوا کرتی ہے، وہ اس سے چھین لو تو روٹھ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، منانے پر بھی نہیں مانتا ہے۔ یہ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے تو اس کا کھلونا وہ اور بڑھ جاتا ہے، جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے کھیلنے کا سامان اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بلڈنگیں بناتا ہے، پھر وہ عمارتوں کی تعمیر کرتا ہے، پھر وہ کامیابی کو حاصل کرتا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے کھلونا بڑا ہوتا رہتا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ کہا کہ دنیا کے دھوکے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہ زندگی دراصل بندگی کا ایک سفر ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں بندگی کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آخرت تک کیسے پہنچے۔ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اس راستے میں، اس سفر میں بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ یہاں ایمان کو لوٹنے والے،
عقیدے کو لوٹنے والے اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت کے اس سفر میں کامیابی سے روکنا چاہتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے راہی منزل لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں دام لگائے بیٹھے ہیں۔ کہ مطلب یہاں شکاری تیرے ایمان کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، تیرے عقیدے کو اچکنے کے لیے تیرے اس زندگی کے راستے پر اس سفر میں بہت ساری رکاوٹیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا تو اگر سمجھ کے چلتا ہے، اس بات کو سمجھ کے چلتا ہے کہ آخرت یہی اصل کامیابی ہے، تو یہ جو دنیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ تیرے لیے راستہ بن جائے گی۔ اگر اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ دنیا کے اندر تو مسافر ہے، تیری حیثیت ایک مسافر کی ہے، زندگی سفر ہے، اور مسافر ایک سفر میں کیسے زندگی گزارتا ہے، کہیں قیام کیسے کرتا ہے، اور اس سفر میں اس کی امیدیں کیا کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کیا امیدیں لگا کے رکھتا ہے۔ اگر اس بات کو دنیا میں رہتے ہوئے انسان سمجھ جاتا ہے تو یہی دنیا جو بہت سارے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسے آدمی کے لیے راستہ بن جائے گی، اور راستہ بن جائے گی، وہ اور آگے بڑھتے جائے گا اگر وہ دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیا گزارے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ سب سے پہلے جس سے تم کو ہوشیار رہنا ہے، ایک مومن بندے کو آگاہ ہونا چاہیے، وہ ہے اس شیطان، اس کی ذریت سے آگاہ رہنا۔ اس سے پہلے شیطان کے وسوسے اور اس کے تعلق سے باتیں ہوئی، لیکن یہ جتنی باتیں کی جائے اتنی کم باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار ایک مقام پہ نہیں، ہم ایک بار یہ بات کہہ کے کیوں ٹھہرے؟ اللہ نے جب سینکڑوں دفعہ قرآن مجید میں ہم کو بار بار کہا ہے تو ہم بار بار اس پر گفتگو کیوں نہ کریں، ہم بار بار اس کو اپنے ذہن میں کیوں نہ بیٹھائیں؟ اللہ کہتا ہے کہ شیطان ابلیس یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ تم کامیابی کے ساتھ آخرت کے سفر میں چلتے رہو، اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں بیکار ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، لہٰذا میری زندگی کا مشن یہ ہے سروئے زمین پر میں تیرے بندوں کو ناکام کر کے رہوں گا۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کسی الگ راستے پر نہیں کہا کہ میں بیٹھوں گا، آؤٹ راستے پر نہیں، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا اور تھکوں گا نہیں، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے وار ہی وار کروں گا، حملہ ہی حملہ کروں گا، کسی وار میں تو مجھے کامیابی مل ہی جائے گی، عقیدے میں بھٹکاؤں گا۔ یہ دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم یعنی جو سیدھا راستہ ہوگا اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کروں گا، اور جو اس پہ چلنے جائے گا اس کو ہٹا دوں گا، بہکا دوں گا، ایسا نہیں کہا۔ کہا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر ہی بیٹھ کر۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ تو ہٹے ہوئے، ان کو تو شیطان نے خواہشات کے راستے سے، خواہشات کے طریقے سے، آرزو اور تمنا کے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، ان کو دین پر آنے، سیدھے راستے پر آنے ہی نہیں دیا، وہیں سے دور کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی چاق و چوبند رہیں جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ بدعت، یہ بھی سیدھے راستے پر چلنے والے گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ اخلاق کے راستے سے گمراہ کروں گا، بدعت کے راستے سے گمراہ کروں گا، دین کے نام پر اچھے کاموں کا جھانسا دے کر، دین کے کاموں کا جھانسا دے کر کہ یہ دین کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کی عبادت کا کام ہے، ایسے راستوں سے میں اس کو گمراہ کروں گا، یعنی خیر کے راستے سے میں اس کو شر کا راستہ دکھاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر طرف سے میں وار ہی وار کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے ایک مثال دی کہ جس طریقے سے ایک سپاہی میدان جنگ میں کھڑا ہوا کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر بیداری ہوتی ہے، مومن کو ایسے ہی بیدار ہونا چاہیے، وہ بیدار رہتا ہے، جاگتا ہوا رہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا پلک ایک لمحے کے لیے جھپکے، میں کسی وار سے بالکل غافل نہ ہو جاؤں، یہاں سے بھی تیر آ سکتا ہے، وہاں سے بھی تیر آ سکتا ہے، یہاں سے بھی تیر آ سکتا ہے، تیر کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے، لہٰذا وہ سپاہی بہت ہی چاق و چوبند ہوتا ہے۔ مومن کو بھی میرے بھائیو اپنی زندگی میں ایسے ہی چاق و چوبند ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی راستے سے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، اخلاق کے راستے سے حملہ ہو سکتا ہے، عبادت کے راستے سے حملہ ہو سکتا ہے، علم کے راستے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے ایک مثال دی تھی کہ ایک عالم کو گمراہ کرتا ہے، بے عملی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بد اخلاقی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، ایک عبادت گزار کو گمراہ کرتا ہے بے علم کے راستے سے،
اس کو علم سے ہٹا دیتا ہے، عبادت میں لگا دیتا ہے، عبادت ہی عبادت، عبادت کرتے رہو، علم سے کیا واسطہ تمہارا، علم سے تو علماء کا تعلق ہے، عبادت کرتے رہو۔ علماء کو غافل کر دیتا ہے عبادت سے غافل کر کے، اخلاق سے غافل کر کے، تو اس کا وار کسی بھی طریقے سے آتا ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر اس نے کہا کہ میں تیرے کسی بھی بندے کو شکر گزار ہونے دوں گا، میں تو ان کو اتنا اندھا کر دوں گا کہ وہ کبھی اپنے آپ پر غور فکر نہیں کر پائیں گے، کبھی غور نہیں کریں گے کہ اللہ نے مجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ ہاتھ، پیر، یہ آنکھ، یہ سب کچھ صلاحیتیں، سوچنے کی صلاحیتیں، عقل جیسی صلاحیتیں، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر آج انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، اللہ میں یہ فرصت ہی نہیں دوں گا ان کو کہ وہ تیرے نعمتوں پہ غور کر کے تیری شکر ادا کریں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے اس وعدے کو بتاتے ہوئے، شیطان کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ہم سے اور آپ سے کہتا ہے کہ آگاہ رہو، آگاہ رہو، شیطان دشمن ہے تو دشمن سے دوستی مت کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یاد رکھو کہ دشمن سے دوستی یہ خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتی، اس سے دوستی نہ کرو، اس کے راستے پہ نہ چلو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے کہ شیطان سے دوستی کرے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا تو شیطان اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، آخرت کو یاد کرو، قبر کے مرحلوں کو یاد کرو، ایسی باتوں کو یاد کرو، ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بیٹھاؤ، ایسی باتوں کو اپنے آپ پہ سننے کا عادی بناؤ، ایسے مجلسوں میں، ایسے محفلوں میں بیٹھو، ایسے دوستوں کی صحبت کو اختیار کرو جن میں بیٹھنے سے، جن کی صحبت سے، جن کے واسطے سے تم کو اللہ کی یاد آ جائے، قبر کا عذاب یاد آ جائے، اور آخرت کی سزائیں اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے، آخرت کی زندگی تم کو یاد آ جائے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث، اس میں آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں نمازوں میں کتنی غفلت ہے، اتنا بڑا مجمع کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور پھر باہر چٹائی بچھانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ جمعہ کے دن کی اپنی اہمیت ہے، اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ۔ اس سے پہلے میں نے جمعہ کی فضیلت پر یہ بات کہی تھی کہ جمعہ کے دن کی اہمیت بڑی اہمیت ہے، کم از کم جمعہ کے دن لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا کیا، اس کے بعد کا نمازوں کا کیا، اس کے بعد کی نمازوں کی اہمیت کیا ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ جمعہ میں آپ سن کر جاتے ہیں، جمعہ میں آپ آ کر بیٹھتے ہیں، دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں اور اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا لے کر جاتے ہیں ہماری زندگی میں؟ کون سی تبدیلی آتی ہے؟ ہم کو جمعہ کے بعد اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو نماز سے غفلت ہے، جو شیطان کو رلا دینے والی چیز ہے، جس سے شیطان روتا ہے، تنہائی میں جا کر روتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اعتذر الشیطان یبکی، تنہائی میں جا کر شیطان روتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ امر ابن آدم بالسجود فاستجد فلہ الجنہ، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک میں بد نصیب ہوں، بدقسمتی ہے میری، امرت بالسجود، کہ مجھ کو بھی سجدے کا حکم دیا، فابیت، تو میں نے انکار کر دیا سجدے سے، فلی النار، تو میرے لیے تو جہنم ہے۔ اب دیکھیے نماز ایک کتنی بڑی چیز ہے، شیطان کو رلا دینے والی ہے، شیطان کے وار سے، زیادہ تر اس کے حملے سے، وار سے بچانے والی چیز ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے، برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ آج کتنے مسلمان، خصوصاً نوجوان، نماز کو چھوڑتے ہیں، اور اوپر سے غلطی یہ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ ناپاکی کو بہانہ بنا بنا کر آج کتنے نوجوان نماز کو چھوڑتے ہیں، میں تو ناپاک ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب ڈانٹ رہے تھے کسی کو، تو وہ تو موقع تو اچھا ہی لگا مجھے کہ ایسے موقع پر ڈانٹنا، کسی کو بے عزت کرنا، اچھے سے سمجھا کر، بیٹھا کر سمجھانا چاہیے، لیکن چونکہ ان کی جو فکر تھی وہ اچھی بات تھی۔ یہاں تک آپ آتے ہیں، علماء سے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں، بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں آپ ان کا وقت لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے اذان ہوتی ہے فوراً نکل کر باہر پوچھو تو کیا کہ نماز پڑھ لیجیے، نہیں میں ناپاک تھا، جمعہ کے دن سے نماز پڑھوں گا۔ جمعہ کے دن بیچارہ یہ آتا ہے، سج دھور کر آتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، ایسے ہی آنا چاہیے، اور اس کے بعد پورے دن جمعہ کے دن نماز پڑھی، یہ ارادہ کیا کہ جمعہ کے دن سے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، اچھا ہو جاؤں گا ایک دم، نہاتا ہے، اس کے بعد مسجد آتا ہے، پھر ایک دو نماز میں اور آتا ہے، پھر فجر تک اس کی بتی گل۔
ناپاکی کا بہانہ بنا کر بتائیے میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، عورت بھی یہ بہانہ کر رہی ہے بچوں کو کھلاتی ہوں ناپاک ہو جاتی ہوں۔ اور ابھی کتنے لوگوں کو، ہم تو خود ہوٹل میں کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ چائے کا قطرہ اگر گر جاتا کپڑے پہ فوراً اٹھ کر ایسے بھاگتے جیسے کوئی آگ کی چنگاری گر گئی ہو جسم پہ۔ پانی ہے تو پانی سے دھوئے گا، نہیں ہوگا رستے میں ہوگا تو بسلیری کی بوتل خرید کر اس چائے کے داغ کو دھوئے گا، لیکن دھوئے گا۔ اور پیشاب کا قطرہ آپ کے جسم پہ لگتا ہے جس کا آپ بہانہ بناتے ہیں، ہم بہانہ بناتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، اس کا کیا؟ اس کی غلاظت کا، اس کی قباحت کا، اس پر جو سزائیں سنائی گئی ہیں کہ قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا، عامۃ عذاب القبر من البول، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب انسان کو دیا جائے گا وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کے وار سے حملے سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے آخرت کے سفر میں، آخرت میں کامیابی سے چلنے کے لیے ہم کو اور آپ کو روکنے والا سب سے بڑا راستہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو شریعت نے ہم کو کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ آگاہ رہو، جگہ جگہ پہ کہا کہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، چاق و چوبند رہو، چاہے ایمان والے ہو تم، توحید پرستی ہو تو بھی آگاہ رہو، اس لیے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ توحید پرست کو گمراہ نہیں کر پاتا، موحدین کو گمراہ نہیں کر پاتا، نمازی کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اختلاف ڈال دیتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، انا کے ذریعے سے لڑواتا ہے، کبر اور تکبر کے راستے سے لڑواتا ہے کہ میں تجھ سے بڑا، تو مجھ سے چھوٹا، میں اتنا کماتا ہوں تو اتنا کماتا ہے، تو فلاں ہے تو فلاں ہے، تو وہ تو ہر راستے سے آئے گا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ یہ شرک نہیں کرتے ہیں، اب ایسا ہے کہ ان کو کسی اور راستے سے گمراہ کیا جائے، کسی اور طریقے سے گمراہ کیا، تو شیطان ہر طریقے سے ہم پر اور آپ کو اغوا کرے گا۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ چاق و چوبند رہے، آگاہ رہے۔ میرے بھائیو، بندگی کے اس سفر میں ہمارے سامنے جو دوسرا بڑا چیلنج ہے نا، وہ ہے ہمارے اپنے نفس پر بھی بہت ہی تفصیل سے گفتگو ہوئی، لیکن پھر بھی چونکہ اس ضمن بات آئی تو بتا دوں کہ اس راستے میں، بندگی کے زندگی کے اس سفر میں اور اس راستے میں جو ہمارے ایمان کو، عقیدے کو خراب کرنے والی جو چیز ہے، جو اچکنے والی چیز ہے، وہ ہے ہمارا نفس ہے۔ یہ دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے کہ اندر کا جو دشمن ہوتا ہے، ہماری اکثر و بیشتر شکست باہر کے دشمن سے کم اندر کے دشمن کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے، اندر کے دشمن کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا نفس یہ اندر کا بیٹھا ہوا دشمن ہے جس پہ انسان غور نہیں کرتا، جس کی تربیت نہیں کرتا، جس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر شیطان اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو جب خالی چھوڑ دیتا ہے، اس کی تربیت نہیں کرتا، اس کی تزکیہ نہیں کرتا ہے، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا نہیں کہ آج مجھ سے کتنی غلطی ہوئی، میرا نفس مجھ کو برگلا رہا ہے کہ نہیں، میرا نفس مجھ کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ جب اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے بے لگام، تو شیطان پھر اس کو لیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس پر مسلط ہوتا ہے، اس کو اپنے طریقے سے پھر ہینڈل کرتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، تو شیطان تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ نفس سے آگاہ رہو، دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں سکھائی گئی کہ ایسے وقت میں یہ دعا پڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت آپ سوچئے کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہوں، جو نبی ہو، انبیاء ہوں، ایسے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں غور کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ خطبے کے آغاز میں نبی کریم علیہ السلام بڑے اہتمام سے دعا پڑھتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ نفس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو نفس ہے، اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والے خواہشات کو کم سے کم کرنا ضروری ہے، اور ان راستوں کو اختیار کرنا ضروری ہے جن راستوں سے نفس کی اصلاح ہو سکے۔ نفس چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے، جنسی خواہشات چاہتا ہے، نکاح کرو، نکاح کر کے اس کو ڈیل کرو۔ اس خواہشات کو شریعت نے کچلنے کی تعلیم نہیں دی اور لوگوں کی طرح کہ دھوپ میں بیٹھ جاؤ، بدن کھول کر ننگے ہو جاؤ، ٹھنڈی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ ایسا کرو، آگ کے سامنے اپنے آپ کو کرو، آگ کے حوالے کرو۔ یہ طریقہ شریعت نے ہم کو نہیں سکھایا۔ شریعت نے ہم کو کہا کہ تمہارے اندر اگر کسی عورت کی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، تو پھر کام یہ کرو کہ اس سے ڈیل کرو، نکاح کرو، نکاح کر لو، جائز طریقے سے کسی عورت کو اپنے زندگی کے اندر شامل کر لو، ازدواجی زندگی اختیار کرو، نکاح کر کے اس خواہش کو ڈیل کرو۔ مال کی خواہش ہے، مال چاہتے ہو تو حلال طریقے سے جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو۔ تمہارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، تم بھی تجارت کرو، تم بھی محنت کرو۔ مال کی خواہش ہے تو کچلو مت، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرو، ڈیل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ نفس ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کو ہم کو اور آپ کو کیا ہے
جس کی اصلاح کرنی ہے، جس کا مراقبہ کرنا ہے، مواخذہ کرنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے، اس کو ہمیشہ چاق و چوبند جس طریقے سے دیکھیے نا، کوئی سفر میں آدمی سامان، یہ نفس ہمارا بہت قیمتی چیز ہے، اگر اس کی اصلاح کریں، سفر میں آدمی کس طریقے سے اپنے جہاں جیب ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے، نگاہ رکھے ہوئے رہتا ہے کہ کوئی مار نہ لے جیب سے کچھ، کوئی پیسہ نہ لے لے، اسی طریقے سے زندگی کے اس سفر میں ہمیشہ اپنے نفس کے بارے میں آگاہ رہنا کہ شیطان کہیں اس کو اچک تو نہیں رہا ہے، کہیں شیطان اس پر حکومت تو نہیں کر رہا ہے، کہیں شیطان اپنے طریقے سے اس کی تربیت تو نہیں کر رہا ہے، یہ میرا نفس مجھ کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ نفس کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مواخذہ کرے، رات میں جب بیٹھے سوئے تو پھر غور کرے پورے دن کے بارے میں کہ نفس نے مجھ سے کیا کیا کروایا، مجھ کو کہاں تک کھینچ کر لے جا رہا ہے، مواخذہ کرے، مراقبہ کرے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہمارے سامنے دوسرا جو چیلنج ہے میرے بھائیوں، زندگی کے اس سفر میں آخرت کی کامیابی سے روکنے والا جو راستہ، جو چیز ہمارے لیے جو چیلنج ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اصلاح کے جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سفر ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس سفر کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ کبھی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سفر میں کوئی اچھی چیز دکھتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی تو ہماری دنیا ہے۔ سفر میں کہیں اگر آرام مل گیا تو بہت آرام سے سو جاتے ہیں، اب بھول جاتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہوں بھائی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ آدمی ہمیشہ سفر میں دیکھیے ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی اچھی چیز مل جائے تو ہم اس کو ہمیشہ نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ ہم کو ملنے والی ہے، ہم اس کو ایک رہ گزر کا سامان سمجھتے، زیادہ سفر سمجھتے ہیں کہ بس سفر میں ہم تھے، ہم کو مل گیا، ہم کھائے پھر اپنے راستے پہ نکل جائیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سفر میں سفر کرتے 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 کچھ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، کچھ لوگ بڑے آرام سے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، بھئی اپنے راستے پہ اور آگے بڑھتے چلو، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سفر ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو جھجوڑتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ بندگی کا سفر ہے، آخرت تمہاری منزل ہے، یہاں جو چیز تم کو مل رہی ہے اس کو زیادہ سفر سمجھو، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا سامان مت سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلانے کے لیے اس کو جھجوڑتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ کیسے آگاہ کرتا ہے؟ کبھی طوفان کے ذریعے سے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی بھوک مری کے ذریعے سے، کبھی معاشی تنگی کے ذریعے سے، مصیبتوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرتا ہے کہ جاگو اور اپنے زندگی کا، بندگی کا یہ جو بھولا ہوا تمہارا سبق ہے، جو درس تم بھول چکے ہو اور تم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، تم اس سے بیدار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جگاتا ہے، بیماری دے کر جگاتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، آؤ اور قریب آ جاؤ، جاگو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، صحت ہے، صحت ختم ہو جائے گی، بیماری کے ذریعے سے اللہ یہ احساس دیتا ہے، مال ہے، غربت دے کر اللہ یہ احساس دیتا ہے کہ اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اپنی زندگی پہ غور کرو، تمہارے جیسے کتنے لوگ تھے تمہارے سامنے تھے، کتنے عروج پر تھے، کتنے زوال پہ آ گئے۔ تو یہاں کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خود، انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے تو اللہ نے جو اس کے اندر جو تمنائیں انسٹال کر کے رکھی ہیں وہ دراصل یہی ہے کہ انسان کو یہاں اس کے مطابق نہیں مل پائے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کو کتنی بھی چیزیں مل جاتی، انسان بے چین نہیں رہتا، اور کی تمنا کرتا رہا، اور کی تمنا، یہ اس لیے یہ اور وہاں ختم ہوگا، یہ وہاں ختم ہوگا، جنت میں ملنے والی نعمتوں سے ختم ہوگا۔ دنیا میں آپ کو صرف ضرورت اور حاجت کے بقدر ملتی ہے، وہاں آپ کو چاہت کے بقدر ملے گی، جتنا چاہیں گے، جتنا چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں تمہاری چاہت کے مطابق ہے، دنیا میں حاجت کے مطابق ہے، ضرورت کے مطابق ہے، بہت کچھ چاہو گے لیکن اتنا ہی ملے گا جتنی تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرتا ہے، جگاتا ہے کہ سوئے ہوئے انسان، غفلت کی نیند مارنے والے انسان، جاگ، یہ تیری ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ کامیابی جو تجھ کو ملی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، یہ جو صحت تجھ کو ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کو زوال ہے، تو اصل مسافر ہے۔ آخرت کے سفر میں تو اپنے آپ کو جاری و ساری رکھ،
تو اللہ تعالیٰ بندے کو جھجوڑتا ہے مصیبتوں کے ذریعے سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم مصیبتوں کے ذریعے سے, خوشیوں کے ذریعے سے اپنے بندے کو کیا کرتے ہیں, جگاتے ہیں تاکہ بندہ میرے قریب ہو جائے. آسٹریلیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب علی بنات ان کا نام تھا, 2018 میں رمضان کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی تھی. بڑا عیش و آرام کرنے والا شخص, نوجوان تھا, بہت ہی آرام پسند, لگژری لائف, اسٹینڈرڈ گاڑی میں بیٹھ کر گھومنا. اس کے انٹرویو میں معلوم ہوا کہ اس کے ٹوائلٹ میں جانے والا جو چپل تھا وہ ہزاروں کے چپل تھا, اس کی ٹوپیاں ہزاروں میں, اس کے کپڑے ہزاروں میں. اتنا عیش اور آرام کی زندگی گزارنے والا وہ علی بنات, وہ نوجوان کینسر کا مریض ہوا, اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں یہ کینسر اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا مجھ کو تحفہ ہے. میں بہت دور تھا اللہ سے, اللہ نے اس بیماری کے ذریعے سے, اس تحفے کے ذریعے سے مجھ کو اپنے قریب کر دیا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو تمہاری عالی شان گاڑی ہے, کروڑوں کی گاڑی ہے, فراری کچھ ایسے گاڑی تھی, کہ یہ جو گاڑی ہے اس بیماری کی حالت میں, اس صحت کے زوال میں, جب تم قبر کے قریب جا رہے ہو, موت کے منہ میں جا رہے ہو, اس وقت تم اس گاڑی کے تعلق سے تمہارا کیا نظریہ لگتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب انسان کے سر پر موت آئے گی, انسان جب پلٹ کر ان تمام چیزوں کی طرف دیکھے گا تو لگے گا واقعی میں تو کھلونا تھا, یہ تو ایسے کھلونا تھا جیسے چھوٹے بچے کے لیے کھلونا ہوتا ہے, تب اس کو پتہ چلے گا دھوکے کا سامان ہے. اس نے کہا کہ یہ جو میری کروڑوں کی گاڑی ہے, اس وقت مجھے اس کے تعلق سے میرا نظریہ ہے کہ اس گاڑی کو بیچ کر افریقہ کے کسی غریب بچے کے پیر میں چپل پہنا دو, مجھے اس سے زیادہ خوشی کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے چپل پہننے کی وجہ سے میں جس گاڑی پر بیٹھ کر کبھی چلا کرتا تھا, جس گاڑی پر فخر و غرور کے ساتھ میں سوار ہوا کرتا تھا, اس کو بیچ کر افریقہ کے کسی ننگے بچے کو چپل اور لباس پہنا دینے میں جتنی مجھ کو خوشی ہوگی, کسی اور چیز میں خوشی نہیں ہوگی. بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. آفتوں کے ذریعے, مصیبتوں کے ذریعے سے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے, دنیا کو سفر سمجھنے کے بجائے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑتا ہے, اپنے قریب کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ صحت, وہ عیش و آرام کی زندگی, وہ لذت و راحت کی زندگی اس مصیبت کی زندگی سے بہتر نہیں ہو سکتی جس مصیبت کے ذریعے سے, آفت کے ذریعے سے, بیماری کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو گئے. وہ صحت مصیبت ہے, وہ صحت بیکار ہے, وہ آرام بیکار ہے, وہ لذت بیکار ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دے, اللہ کی بندگی سے آپ کو دور کر دے. اس سے بہتر تو وہ غریبی ہے, اس سے بہتر تو بیماری ہے. بیماری کی تمنا میں نہیں کرتا ہوں, آپ بیماری کی تمنا کیجئے, لیکن وہ بیماری جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگے. معاشرے میں ایسے کتنے لوگ تھے جو نہیں پہچانتے تھے مسجد کیا ہے, کیا ہے مسجد. اللہ کہتا ہوں, پوچھنے والوں نے جمعہ کے دن اپنے باپ سے, حاجی سے, نمازی سے, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, آج تک وہ مشہور ہے, اپنے باپ سے آفس میں بیٹھ کر, دفتر بیٹھ کر, حاجی, نمازی, باپ نہ جانے کتنی بار حج کیا, نہ جانے کتنی بار عمرہ کیا, سوال کرتا ہے کہ ابا ایک جمعہ کے دن لوگ اکٹھا کیوں ہوتے ہیں؟ مسجد کے سامنے مکان ہے, مسجد کے سامنے گوڈاؤن ہے, مسجد کے سامنے آفس ہے. بیٹا باپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ مسجد میں لوگ جمعہ کے دن اکٹھا کیوں ہوتے ہیں. یہ تو خیر بڑا مشہور واقعہ ہے. تو یہ ہے کہ وہ آرام, وہ لذت, وہ راحت جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, اس سے بہتر وہ مصیبت ہے, وہ بیماری ہے, وہ بلا ہے, وہ آفت ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. تو مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جب بندہ سو جاتا ہے, اپنے آپ کو مسافر ہی نہیں سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے اس کو, اٹھ, یاد کر اپنی زندگی کا سبق, جو سبق تجھ کو پڑھایا گیا تھا زندگی کا, آخرت کا سبق, قبر کے عذاب کا سبق جو مولوی صاحب نے تجھ کو پڑھایا تھا, وہ سبق یاد کر, اٹھ اور کھڑے ہو اور بیدار ہو کر چل. یہ تیری منزل نہیں ہے, تیری منزل آخرت ہے, اور آخرت میں تجھ کو کامیابی کے ساتھ پہنچنا ہے. یہ تو بہرحال میرے بھائیوں ایک طریقہ ہے, ایک راستہ جو شریعت نے بتایا. آخری بات, سمجھنے کی بات, اور ہمیشہ جب بھی اللہ سے ہمارے دونوں ہاتھ اٹھیں, ہر دعاؤں میں ہم کو اور آپ کو اس دعا کو شامل کرنا چاہیے, اور وہ ہے توفیق, اللہ کی مدد. شیطان سے آپ بچیں, بڑی اچھی چیز ہے, عبادت کریں, بڑی اچھی چیز ہے, دعاؤں کا اہتمام کریں, بڑی اچھی چیز ہے, ذکر و اذکار کریں, بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری جو چیز ہے, ان تمام چیزوں کے بعد وہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. ہم نے بڑے نمازیوں کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, توحید پرستوں کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. دیکھیے آج ایکس مسلم کے نام پر آپ کے ممبئی کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی
موحد پرست تھا، باقاعدہ بڑے قریب سے لوگ جانتے ہیں اس کو، وہ تو باقاعدہ آیا کرتا تھا، وہ نوجوانوں کے حلقے میرے خیال سے مشہور بھی ہے، آتا تھا، بہت ہی متحرک تھا دعوت کے میدان میں۔ آج دیکھیے ایکس مسلم کا لیبل لگا کر لوگوں کو دین سے روک رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، کب کس کی گاڑی پلٹ جائے۔ آغاز تو کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ اس راستے پر، سیدھے راستے پر کیا تھا، کئی لوگ اس سفر پہ ہمارے ساتھ نکلے تھے، کامیابی کے ساتھ نکل رہے تھے، توحید پرست تھے، عبادت گزار تھے، ذکر و اذکار کرنے والے تھے، متحرک تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، لیکن آدھے راستے میں جا کر بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ نہ جانے کون سی بات ذہن سے ٹکرا جائے، نہ جانے آنکھوں سے کس منظر کا سامنا ہو جائے، نہ جانے ذہن میں کون سی شبہات دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے بیٹھ جائے اور آدمی جو صحیح ٹریک ہے اس کو چھوڑ دے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ موحد ہو ٹھیک ہے، عبادت بھی کرو، توحید پرست بنو، عقیدہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، تمام چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو بندو، اللہ رب العزت سے توفیق مانگنا نہ چھوڑو۔ توفیق اتنی بڑی چیز ہے کہ ایران سے آیا ہوا سلمان فارسی در در کی ٹھوکریں کھا کر نبی کے دیار میں آیا، مدینے میں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی صحابی ہو گیا۔ ایران سے، فارس سے آیا ہوا یہ صحابی، اور توفیق کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چھایا چھتر میں، جس کو کہتے ہیں صحبت میں رہنے والے، آپ کے سگے چچا، آپ کی حمایت تک کرنے والے چچا کو توفیق نہیں ملی تو ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ مرتے دم تک کہا گیا کہ چچا آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کی وحدانیت کے قرار کر لیجئے، نہیں پڑھے۔ توفیق کی بات اسی لیے شریعت نے سکھایا کہ جگہ جگہ پر اللہ سے ہدایت مانگو، ثابت قدمی کی دعا کرو، ہدایت ہی مانگو، ہدایت یافتہ ہو تو مزید اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، توحید والے ہو تو توحید پر ثابت قدم رہنے کی اس فکر سے کہ تمہارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، دعا کرو، اللہ سے توفیق کی دعا مانگو۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے تقوی کے سائے میں گزاریں، آخرت کی یاد میں گزاریں۔ موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو صحت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کامیابی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا گزاری جائے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو لوگ جن کی وفات ہوئی، کتنا دن اس زمین پہ رہے، زندہ رہے، ان کے قبر کی زندگی دیکھیے تو ان کی حیات سے زیادہ نکل آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے، قبر کی زندگی دیکھیے تو اس سے زیادہ کی زندگی ہے۔ بڑے سے بڑے عمر دراز کو دیکھیے، ان کے قبر کی زندگی دیکھیے تو آپ کو اس سے زیادہ ملے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جتنا ہم سانس کے ذریعے سے جو ہماری زندگی ہے، قبر کی زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس منظر کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، ایسے آدمی سے اپنی دوستی کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں ایسے مجلسوں کو اختیار کریں جس میں بیٹھنے سے، جن کے ساتھ رہنے سے، جن کے ساتھ اٹھنے سے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو، ایمان کی فکر جاگے، آخرت کے حوالے سے بیداری آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔